اب ان 3 جو فنڈامنٹل پارٹیکلس ہیں ان کی بنیاد پہ ایٹمز کو کچھ پراپرٹیز دی گئی ہیں. ایک ہے ایٹامک نمبر. ایٹامک نمبر یا also known as proton number. تو اس کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ نمبر آف پروٹونز in the nucleus of an atom. That is proton number یا atomic number, denoted by Z. Z اور یہ Z جو ہے یہ جرمن ورڈ زاہی سے لیا گیا ہے which means number. تو وہاں سے بس اس کو ایک ڈینوشن ملی ہے ایٹامک نمبر. اچھا یہاں پہ ہم نے الیکٹران کا بالکل وہ ذکر نہیں کیا کیونکہ ایٹامک نمبر کسی ایلیمنٹ کا چینج نہیں ہوگا جبکہ الیکٹران چینج ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ڈیفینیشن میں ہم نے پروٹون کا ذکر کرنا ہوگا. اب اس میں فردر کیا چیزیں ہوں گی تو وہ یہ ایک کیس یہ ہوگا اگر کوئی نیوٹرل ایٹم ہے، نیوٹرل ایٹم اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ایٹم میں نمبر آف پروٹونز جن کے اوپر ہوتا ہے پازیٹیو چارج از ایکول ٹو نمبر آف الیکٹرانز جن کے اوپر ہوتا ہے نیگیٹو چارج. تو اس وجہ سے یہ اوور آل ایٹم نیوٹرل ہوگا. جتنے پازیٹیو چارجز ہیں اتنی ہی ان کے لیے نیگیٹو چارجز موجود ہیں. سو دے بیلنس ایچ ادر. ٹھیک. دوسرا اگر کیٹائن ہو، کیٹائن ہیونگ اے پازیٹیو چارج، یہ کب بنے گا؟ جب کوئی نیوٹرل ایٹم الیکٹران دے جائے گا تو وہ خود بن جائے گا کیٹائن، یعنی پازیٹیو چارج ہو جائے گا اور الیکٹران یہاں سے نکل جائے گا. اب ریممبر یہ پازیٹیو چارج 2 3 اس طرح ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرے گا اپون الیکٹران. 2 الیکٹران گئے تو 2 پازیٹیو چارج آئے گا، 3 الیکٹران گئے تو 3 پازیٹیو چارج آئے گا. ٹھیک. اب اس کیٹائن میں الیکٹران اور پروٹون کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو اس میں اب کیا ہوں گے کہ پروٹونز will be greater than electrons، کیونکہ وہ الیکٹران لوز کر چکا ہے اور نیوکلس سے پروٹون نکل نہیں سکتے، تو اس وجہ سے پروٹون اس میں زیادہ ہوں گے، الیکٹران کم ہوں گے. تو اگین ڈیفینیشن مینس کہ ایٹامک نمبر اس کا چینج نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم ڈیفینیشن میں پروٹون کا ذکر کرتے ہیں. تھرڈ is anion having a negative charge. اب anion کب بنتا ہے؟ جب ایٹم الیکٹران گین کر جائے تو وہ بن جاتا ہے anion. اور جس طرح ہم نے اوپر کہا کہ جتنے پازیٹیو چارج بنتے ہیں مینس کہ اتنے ہی الیکٹران وہ ایٹم دے چکا ہے. اب جتنے یہاں پہ نیگیٹو چارج بنیں گے مینس کہ اتنے ہی الیکٹران وہ لے چکا ہے. 1 نیگیٹو ہے تو 1 الیکٹران گین کر چکا ہے، 2 نیگیٹو ہے تو 2 الیکٹران، 3 نیگیٹو ہے تو 3 الیکٹران. ٹھیک. یہ پوائنٹ ساتھ میں یاد ہو. تو ایٹم الیکٹران گین کرے تو وہ بن جاتا ہے anion. اب anion میں ایٹامک نمبر پھر وہی رہے گا، یعنی یہاں پہ اب پروٹونز will be less than electrons.
एटॉमिक नंबर वही रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। तो इस सारे डिस्कशन का मतलब ये था कि एटॉमिक नंबर एटम का चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, दैट इज़ हाइड्रोजन। और इसी तरह पीरियोडिक टेबल में जाते जाओगे तो नेचुरली यू विल गेट 92 एलिमेंट्स। मीन्स के एटॉमिक नंबर 92 तक ये यूरेनियम जो है वो मौजूद है। तो अब 1 से 92 तक कोई एटम डिस्कवर्ड हुआ, उसका कोई एटॉमिक नंबर उन्होंने फाइंड किया, तो दे शुड नॉट बी हैप्पी कि ये कोई नया एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि ऑलरेडी वो डिस्कवर्ड एलिमेंट मौजूद है। तो हमारे कोर्स के मुताबिक तकरीबन आपको एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेके एटलीस्ट जिंक एटॉमिक नंबर 30 ये एलिमेंट्स आपको कम से कम याद हो, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर जाओ कि ये एटॉमिक नंबर इसका ये है। काफ़ी क्वेश्चंस में दिए जाते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन करो, एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, लेकिन अपनी टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए ये आपको याद होनी चाहिए, फ्रॉम हाइड्रोजन टू द जिंक। ये